ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کی سب سے مشہور سورۃ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی اور یہ کہا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور حق کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ ہر زمانے میں اہل ایمان کا اور اہل حق کا شیوار وتیرہ رہا ہے۔ اہل حق یہ اہل باطل کے مقابلے میں بولے جاتے ہیں۔ اہل حق میں بطور تواصی بالحق کا فریضہ انجام دیتے ہیں وہ اہل علم اور علماء۔ آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ملک کی آزادی کا جشن کا ایک موقع ہے، اور جب ہم اس سلسلے میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز بطور خاص کھل کر سامنے آتی ہے کہ تحریک آزادی فکر یا تحریک مجاہدین آزادی میں اس چیز کو محسوس کرنے والے جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے نکلتی ہے اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیش کرتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز بطور خاص آپ کو مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں خاص کر ان لوگوں میں جو اہل حدیث علماء رہے ہیں جن کو اس دور میں وہابی کہا جاتا تھا، ان کا کردار آپ کو اس تناظر میں تحریک آزادی یا ملک کی آزادی کے تناظر میں آپ کو بہت واضح نظر آئے گا۔ ہم تاریخ کا کچھ تذکرہ آج کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے دین کا یا ہمارے اسلاف کی تاریخ سے جڑنے کا، عارف کرانے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے۔ یہ سب سے پہلے جانیں کہ مسلمانوں کا اپنے اسلاف کی، اپنے پرکھوں کی تاریخ کو جاننے کا فائدہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس میں ایک بہت جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے، جسے علامہ احسان علیہ ظہیر وغیرہ نے کہا تھا، اپنے الفاظ میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہیں جانتی، وہ قوم کبھی اپنے مستقبل کو تعمیر نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو ملک ہندوستان کی آزادی کے تناظر میں یاد نہیں کیا، ان اسباب کو آپ نے اپنے ذہن میں تازہ نہیں کیا، آنے والی نسلوں کو آپ نے وہ سبق نہیں بتایا، تو اب جو مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ بطور خاص مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شہریت کو ثابت کریں یا وہ اس ملک کے رہواسی ہیں، تو وہ مختلف قسم کے کاغذات کے ذریعے سے ثابت کریں کہ وہ رہواسی ہے یا نہیں ہے۔ کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آدھار کارڈ منسوخ ہو جاتا ہے، کسی اور بل پاس ہوتا ہے، اس میں کسی اور کاغذ کا مطالبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں کچھ اور پاس ہوتا ہے، پھر SIR آتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ اور آئے گا، آپ اس میں الجھے رہیں گے، آپ کو اس میں مصروف رکھا جائے گا۔ اور پھر یہ کچھ لوگ جو اس طرح کے میڈیا پہ آ کر کے لوگوں کے درمیان زہر اگلتے ہیں، وہ بطور خاص مسلمانوں کی آزادی کی قربانی کو چھپا کر کے
ان لوگوں کے کردار کو لوگوں میں سامنے لاتے ہیں جو جیسے میر جعفر ابن صادق ہیں اور اس طرح کے کچھ لوگ جنہوں نے ملک کے ساتھ میں یا ملک کے جو تحریک آزادی تھی اس کے خلاف ان لوگوں نے غداریاں کی، تو ان کے کردار کو سامنے رکھ کے پورے مسلمانوں کے کردار کو مشہور بناتے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایسے وقتوں میں ہمیں اپنی تاریخ سے جڑنا یا اپنی تاریخ کو تازہ کرنا اور نئے لوگوں کو اپنی تاریخ بتانا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ کہیں بھی کسی بھی موڑ پر اگر یہ سوالیہ نشان داغا جائے تو ہم اس کے جوابی طور پر کارروائی کرنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے ہم فوری طور پر تیار ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سن کر کے بآسانی یاد کر سکتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی رہتی ہیں جو 10-20 کتابیں پڑھنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے مراجعہ نہ کیا جا سکے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو مختصر وقت میں آپ کے گوشے گزار کی جائے گی، اگر ان میں سے کچھ باتیں آپ یاد کر لیتے ہیں، ذہن نشین ہو جاتی ہے تو اس میں وہ انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ یہاں پر جب ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، یہ چیز غور کرنے کی، یاد رکھنے کی ہے کہ اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے، آج بھی جو طلبہ اسکول میں ان کو تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ تحریک آزادی کا جو آغاز ہوا وہ سن 1857 سے ہوا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، تاریخی اعتبار سے یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ تحریک زور پکڑے 1857 پہ اور ایک الگ نیا رخ اختیار کیا اس نے، یہ بات ضرور صحیح ہے، لیکن تحریک آزادی کی جو ابتدا ہوئی اور اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ 1802 سے ہوتا ہے۔ اس کا آغاز کیسے اس کا آغاز ہوا اور انگریزوں کے خلاف مزاحمت کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھیں گے تو وہ غیر مسلموں کی حکومت کے ماتحت رہ کر کے انہوں نے اپنے دین پر عمل کیا، دین کو پھیلایا۔ اگر مسلمان انگریزوں کی حکومت کے ماتحت رہتے تو اس میں حرج کی بات کیا تھی؟ کیوں ایسا محسوس ہوا کہ انگریزوں کے خلاف جو جنگ ہو یا جو مزاحمت ہو تو اس کو جہاد کا درجہ دیا اہل علم نے؟ ایسا کیوں پیش آیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت جب انگریزی سامراج نے ہندوستان میں اپنا پنجہ گاڑا اور اپنا قدم جمانے کی کوشش کی اور کلکتہ بنگال کے بعض علاقوں میں پوری طریقے سے یہ غالب آ گئے، اور مسلمان جو رجواڑے تھے، مسلمانوں کے جو نواب تھے اور جو تاجر اور زمیندار لوگ تھے، ان لوگوں نے جب انگریزوں کی حکومت کے ماتحت ان کے ٹیکس وغیرہ ادا کر کے یہ سمجھوتا کر دینے کا مزاج بنا لیا، تو اس وقت جو شکشا منتری تھے، ان کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، تو اس شکشا منتری نے یعنی جو وزیر تعلیم تھے اس نے یہ پرپوزل لایا کہ مسلمانوں کی جو علماء ہیں اور مسلمانوں کے جو وقف کی جو املاک و جائیداد ہے، اس میں سے مسلمانوں کے علماء کو جو وظائف ملتے ہیں، ائمہ اور مؤذنین کی جو تنخواہیں دی جاتی ہیں، جو مساجد اور مزارات جو چلائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو یعنی بند کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کی جائیداد کو، وقف کی جو جائیداد تھی اس کو ضبط کرنے کا بھی اس نے منصوبہ دیا، اور اس نے یہ تعلیمی اعتبار سے یہ منصوبہ پیش کیا کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے انداز میں تعلیمی نظام کو بنایا جائے کہ یہ ظاہراً دیکھنے میں یا کہنے میں تو یہ مسلمان جو ہے تو یہ ہندوستانی رہے، لیکن رسم و رواج کے اعتبار سے، تہذیبی رنگ کے اعتبار سے یہ پوری طریقے سے مغربی تہذیب کے اندر رنگ جائے، اس طریقے کا اس نے بل لایا اور اس نے بل پاس کیا۔ ایسے حالات میں آپ غور کریں کہ جو مسلمان علماء تھے، جو اہل علم تھے، ان لوگوں نے اس کی نزاکت کو محسوس کیا، ان کی جو دور رس نگاہیں تھیں انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ اگر ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ مسلمانوں کے حقوق کا یہ مسئلہ آئے گا، اور مسلمانوں کی اپنی دینی حیثیت، دینی شخصیت، یہ بھی دینی جو شناخت ہوگی یہ مجروح ہو کر رہ جائے گی، اور مسلمان ایک طریقے سے اس ملک میں رہنے کے بعد ان کا اپنا گھر بار، جائیداد، مال و دولت اور دینی اعتبار سے یہ ہر اعتبار سے انگریزوں کے غلام ہوں گے۔ لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی جائے اور ان کے خلاف جو ہے تو ایک طریقے سے بغاوت کی جائے اور ان کی حکومت کو بھگانے کا یہاں سے منصوبہ تیار کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں دو تحریکیں آپ کو بطور خاص نظر آئے گی 1802 سے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد سے یہ زور پکڑتی ہے۔ 1802 میں بنگال کا ایک علاقہ، اس میں مولانا شریعت اللہ اور ان کو ٹیٹو میاں وغیرہ بھی کہتے تھے،
مولانا شریعت اللہ یہ اس وقت تو سعودی عرب میں تعلیم کے لیے گیا، 1802 سے 20 سال پہلے کی یہ بات ہے، یہ وہاں سعودی عرب گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جب یہ بنگال لوٹے تو انہوں نے بنگال کے اندر سن 1802 کے اندر سب سے پہلے جو تحریک مجاہدین کو تیار کرنے کا سبب و ذریعہ بنی، انہوں نے فرائضی تحریک کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا اور ایک طریقہ اختیار کیا جس میں بہت سارے ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت اور سامان ہوتا ہے، اس میں درس رہا کہ پہلے ان لوگوں کی بنیاد، جتنے بھی لوگوں نے تحریک آزادی کا آغاز کیا تو صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں سے انگریزوں کو بھگانا ہے، بلکہ مسلمانوں کے یہاں جو ہندوانہ رسم و رواج، شرک و بدعت جو لوگوں کے درمیان عام ہو چکی تھی، پہلے اس کو ختم کرنے کی بنیاد ڈالی اور اس کے لیے انہوں نے محنت کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جو اس تحریک آزادی فکر کی ایک جڑ اور ایک بنیاد ہے، اگر دو ستون قرار دیے جائیں تو ایک تحریک شہیدین یعنی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی، یہ ایک تحریک کا سبب و ذریعہ بنے، اور یہاں بنگال کے اندر جو مولانا شریعت اللہ کی تحریک جو تنظیم بنی فرائضی تحریک کے نام سے، یہ دونوں تحریکیں ایسی تھی جو تحریک آزادی کے اس شعلے کو بھڑکنے کا یعنی اس چنگاری کو شعلہ بننے کا سبب و ذریعہ بنی۔ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان، اس کی بعض عبارتیں ایسی ہیں، ہندوستان میں ایسا شرک عام تھا کہ کس کی کون سی مورتیوں کی پوجا لوگ کرتے تھے، کس انداز میں لوگ شرک کرتے تھے، خود مسلمانوں کے یہاں ایسی بدعتیں عام تھیں شرک کے نام پر، جس کا آج نام ہم اپنے بچوں کو یاد نہیں کرا پاتے ہیں۔ ہمارے ایک طالب علم تھے 10ویں 12ویں کے میں تقویۃ الایمان ہم لوگ پڑھا رہے تھے، تو اس میں کچھ عبارتیں ایسی تھیں، میں نے اس سے کہا کہ پڑھو اس کو، تو وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا، یعنی اس نے خطرناک قسم کی ایسی چیزیں شرک کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر لوگوں میں عام تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی تقویۃ الایمان کے نام پر، جس کو آج مسلمانوں کا ایک طبقہ بہت زور و شور کے ساتھ میں ایک غلط رنگ و روپ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ملک ہندوستان کے اندر یہ شاید یہ گلو نہیں ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھایا گیا ہندوستان کے اندر وہ تقویۃ الایمان تھے۔ اس کا درجہ ہندوستان میں ایسے ہی ہے بر صغیر کے اندر جیسے اہل عرب کیا کتاب التوحید کا ہے، اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں نے شرک و بدعت سے توبہ کی۔ تو اس وقت ماحول کیسا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ تقویۃ الایمان لکھے لوگ پڑھنے لگے اور توبہ کرنے لگے، اس وقت ماحول ایسا تھا کہ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ جو شاہ ولی اللہ تھے، انہوں نے جب پہلی مرتبہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ابھی میرا اس سے پہلے ایک عنوان ایک موضوع تھا، لیکن چونکہ یہ آزادی کا موقع تھا اس لیے میں اس کو چھوڑ دیا کہ ہندوستان کے اندر اہل حدیثوں کی آمد کیسی ہوئی، اور ہندوستان کے اندر اہل حدیثوں کی حدیثی جو خدمات ہے وہ کیا ہے، اور اس میں کن کن پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا، اور کیا کیا لوگوں کی خدمات ہے، یہ الگ سے ایک عنوان ایک موضوع ہے، وہ کبھی اس کی میں وضاحت کروں گا۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب شاہ ولی اللہ نے اس کا پہلا ترجمہ قرآن کا فارسی میں کیا تو خود مسلمانوں نے ان کی مخالفت کی، گویا کہ یہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا، اس کا ترجمہ کرنا کرانا، یہ لوگوں کے درمیان ایک عجیب و غریب قسم کی بات تھی۔ ایسے ماحول میں وہ لوگوں کے درمیان سب سے پہلے شرک و بدعت کا رد کر رہے تھے۔ فرائضی تحریک میں یہی جو مولانا شریعت اللہ تھے، انہوں نے کام انجام دیا۔ تقریباً 38 سے 40 سال کا عرصہ محیط ہے ان کی خدمات پر۔ یہ لوگوں کے درمیان دین کی تعلیم دیتے تھے، اور ان لوگوں میں انگریزوں کے خلاف ایسے لوگوں کو جو واقعی کوئی جذبہ اور شوق رکھتے تھے، جن کے بارے میں بھروسہ تھا، ان کو یہ تیار کرتے تھے، اور تیار کر کے تحریک شہیدین شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید کی جو تحریک تھی، جو آج بر صغیر میں جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے، اس کے علاقے میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی الگ سے انگریزوں کے خلاف، چونکہ انگریزوں کا وہاں تسلط نہیں تھا، تو وہاں پر یہ لوگوں کو بھیجتے تھے اور مسلمانوں کی مالی امداد کرتے تھے۔ ایسا خفیہ راستہ ان لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا کہ بسا اوقات جب مسلمانوں میں سے کوئی مخبر انگریزوں کو خبر دیتا تھا کہ یہاں اس طریقے سے کام چل رہا ہے اور تیاری ہو رہی ہے، تو انگریزوں کے افسر خود حیران رہ جاتے تھے کہ اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی باریک بینی کے ساتھ میں کس طریقے سے کس انداز میں کام چل رہا ہے۔ تو یہ تحریک یہاں سے اٹھی۔
جب مولانا شریعت اللہ کا انتقال ہوا تو ان کے ایک بیٹے نے یہ کمان سنبھالی اور وہی تحریکی فکر جو مجاہدین آزادی کے نام پر تھی اس کو انہوں نے انجام دیا۔ اس طریقے سے ایک نثار احمد کر کے ایک صاحب تھے جو زمیندار تھے، زمینداروں میں ان کے بڑے تعلقات تھے، تو یہ بھی دراصل میں سید احمد شہید کے تربیت یافتہ تھے اور انہی کے مزاج اور انہی کی تحریر سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے زمینداروں کے اندر خوب محنت کی۔ یہ جو مولانا شریعت اللہ تھے انہوں نے تو عوام میں محنت کی، درس و تدریس کا کام کیا، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، قریہ قریہ، دیہات دیہات، بستی بستی جاتے تھے، ایک ایک مہینہ رہتے تھے، وہاں لوگوں کو تیار کرتے تھے، ایسے ایسے شاگرد تیار کرتے تھے ایک مہینے میں کہ ان کو اس پورے علاقے کی ذمہ داری دے دیتے تھے کہ تم کو یہاں افراد کو تیار کرنا ہے، اور وہاں سے نکل کر کے کسی دوسرے علاقے میں جاتے تھے۔ پوری زندگی کو انہوں نے ایسے ہی وقف کر دیا اور اس انداز میں خدمت انجام دی اور ملک کی آزادی میں انہوں نے اپنا حصہ اس انداز میں لگایا۔ یہاں سے نثار صاحب جو تھے بنگال سے، انہوں نے زمینداروں، جاگیرداروں اور نوابوں میں خوب کام کیا، خوب محنت کی۔ یہ 1802 سے لے کر وہاں سے 40 سال کے عرصے میں یہ سب چیزیں ہوئی۔ ادھر 1802 کے بعد تحریک شہیدین، شاہ اسماعیل شہید اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان دونوں شخصیات کے تعارف میں یہ بات کہہ دوں کہ شاہ اسماعیل شہید جو تھے یہ تو اہل حدیث تھے، خالص اہل حدیث، کتاب و سنت کے ماننے والے، اور اس وقت تو ان کو وہاں بھی کہا جاتا تھا ان لوگوں کو۔ اور سید احمد شہید جو تھے یہ اہل حدیث نہیں تھے، یہ اس زمانے کے حنفی تھے اور ولی اللہ حنفی تھے۔ ولی اللہ جو مطلب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے یہ جانشین میں سے تھے، جانشینوں میں سے تھے، اور غالباً رشتہ دار بھی تھے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو معاملہ تھا کہ ان کا جو رجحان تھا وہ آج کل کے احناف کی طرح نہیں کہ تقلید میں تعصب پایا جاتا ہے، نہیں، بلکہ وہ خود کتاب و سنت کو ہی مانتے تھے اور توحید ہی کی طرف ان کا بڑے پیمانے پر ان کا جھکاؤ تھا۔ یہاں تک کہ اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ اگر کسی مسلمان کو مسلک بدلنے کی بات آئے یا مسلک قبول کرنے کی بات آئے تو اس کو میں نصیحت کروں گا کہ وہ اہل حدیث مسلک کو اختیار کرے۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آمین کہنے کو اور رفع الیدین کہنے کی لوگوں میں ترغیب بھی دیا کرتے تھے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کتاب و سنت سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ شاہ اسماعیل شہید تو غالباً دہلی کے اندر مارا پیٹا گیا، مار پیٹ کر کے ان کا بہت برا حال کر دیا گیا۔ اس زمانے میں ایسا حال تھا، دہلی کی جامع مسجد کے اندر کوئی آمین کہتا تھا تو اس کو منہ پہ چپلوں سے مارا جاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں جو انجینئر مرزا اور ان کو سننے والے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ آج اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے اور شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف بول رہا ہے، یہ بہت بڑا مجاہد ہو گیا۔ یہ مجاہد بہت بڑا آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے علماء سلف ایسے گزرے ہیں کہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ان کو ان کے منہ پہ چپلوں سے مارا گیا۔ ایک مرتبہ وہاں دہلی کی جامع مسجد کے اندر ایک پٹھان کو مقرر کیا گیا کہ تم کو ہم پیسہ دیں گے اور جب امام غلط ظالم کہے تو تم کو آمین کہنا۔ تو دیکھو احیاء سنت کے لیے کوشش کرتی تھی۔ اب پٹھان لوگ بھی، پٹھان تو پٹھان ہوتے تھے، تو امام صاحب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پھر انہوں نے کہا آمین، پھر کہا الرحمن الرحیم، تو پٹھان نے کہا آمین۔ پٹھان ہر اس میں آیت پہ آمین کہہ رہا تھا۔ تو سلام پڑھنے کے بعد وہاں کے جو امام صاحب تھے یا جو لوگ تھے کہا کہ تم لوگ غلط ظالم پہ آمین بول سکتے ہو، اب تو تم لوگ ہر آیت پہ بولنے لگے۔ یہ ان کی حکمت عملی تھی۔ اللہ کو جب اسی مسجد میں مارا پیٹا گیا تو یہ شاہ اسماعیل شہید کو تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو تھے ان کو بچا کر لے کر گئے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے اٹھا کر کے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ اچھے آدمی ہیں۔ تو جب باہر نکلے اور بتایا گیا کہ آپ کو بچانے والے یہ جو ہے شاہ ولی اللہ ہے، تو کہا کہ شاہ صاحب آپ نے مجھے بتایا، اور جب لوگوں نے سوال کیا آپ سے کہ یہ جو شاہ اسماعیل ہے رفع الیدین کرتا ہے، آمین بولتا ہے، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ سنت ہے، جب سنت ہے تو آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو شاہ ولی اللہ نے کہا کہ اگر سنت پر میں عمل کرتا تو آج تجھ کو کون بچاتا؟ یہ ماحول کا بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر سنت پہ شاہ ولی اللہ بھی عمل کرتے تو شاہ اسماعیل شہید تو یہی پیٹے جاتے، مارے جاتے۔ یہ ایسے حالات تھے۔ تو تحریک شہیدین یعنی شاہ ولی اللہ، تو ولی اللہ حنفی تھے کون؟ سید احمد شہید اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ خالص اہل حدیث تھے۔ ان لوگوں نے اس طرف جو میں نے بتایا کہ پاکستان کے ہندوستان کی سرحد کا جو آخری کا علاقہ تھا جہاں پیدل چل کے جانا مشکل تھا، وہاں انگریزوں کا تسلط نہیں تھا، اشیاء کا پہنچنا اور بہت سارے جو زندگی کے وسائل ہوتے ہیں یہاں مشکل تھے۔ یہاں تحریک شہیدین شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی، اور عارضی طور پر جو حکومت بنی اس کے امیر مقرر ہوئے شاہ اسماعیل شہید۔ اب چونکہ اس سے پہلے جو کچھ علاقے تھے وہاں سکھوں کی حکومت قائم تھی،
تو پتہ چلا ان لوگوں کو کہ یہاں پہ تیاری چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف میں، مجاہدین تیار کیے جا رہے تھے، مزاج بنایا جا رہا تھا، محنتیں کی جا رہی تھیں، لیکن یہ پتہ چلا کہ جو سکھوں کی حکومت یہاں آس پاس ہے تو یہ لوگ مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھاتے ہیں، ان کی مساجد کو مسمار کرتے ہیں اور اس کو استبل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یعنی سکھوں کے خلاف جنگ ہوئی، کئی مرتبہ جنگ ہوئی اور کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ بالآخر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید ان دونوں کی شہادت یا ان دونوں کی وفات ہوئی۔ اور 1831 کے اس واقعے کے تناظر میں بعض لوگ بلکہ کچھ غیر مسلم بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک شہیدین جو تھی، شہیدین کی تحریک یہ سکھوں کے لیے تھی، انگریزوں کے خلاف ان کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بلکہ شہیدین نے جو وہاں حکومت قائم کی تھی ان کا اصل نشانہ تو انگریز ہی تھے، اور جو سکھوں کے مقابلہ آرائی ہوئی تو چونکہ سکھ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لہٰذا ان سے مزاحمت کرنا، ان سے لڑائی کرنا یہ بھی ضروری ہو گیا تھا۔ لہٰذا یہ قرار دینا کہ تحریک شہیدین جو تھی یہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھی، یہ تاریخ کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، بالکل غلط بیانی کی بات ہے۔ تو یہاں یہ دونوں شہید ہوئے۔ اب ان کے جو جانشین تھے، ان کے جانشین اور ان کے فکر پروردہ لوگوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، جس سے بہت نمایاں نام مولانا عنایت علی اور مولانا ولایت علی کا ہے۔ مختلف قسم کی سزائیں، مختلف قسم کی جو انگریزوں کی جانب سے کارروائیاں کی جاتی تھی، اس میں یہ لوگ اس کا نشانہ بنتے تھے۔ یہاں سے ہمیں یہ ایک اندازہ لگانا چاہیے کہ بنگال کے اندر اور تحریک شہیدین یہ دو تحریکیں کھڑی ہو رہی تھی، تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تحریک کھڑی ہو رہی ہے اور انگریزوں کے علم میں نہ ہو۔ یہ جو بنگال کا ایک علاقہ تھا، بہار کا، پٹنہ کا صادق پور میں ایک خاندان تھا اور جس کو علماء صادق پور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تحریک آزادی میں علماء صادق پور کا جو کردار رہا ہے، یہ دوسرے کا جو کردار ہے یہ ان کے مقابلے میں بہت کم اور ہلکا ہے۔ ہمارے یہاں صادق پور کے علماء کی جب قربانی ذکر کی جاتی ہے، دوسرے مسلک کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ علماء صادق پور نے بڑی قربانیاں دی، لیکن علماء صادق پور کے بارے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ علماء صادق پور کی پوری کے پورے خانوادے کے لوگ، جن کا پرانا نام عظیم آباد تھا، یہ پورے کے پورے جو لوگ تھے یہ سب کے سب خالص سلفی العقیدہ اور اہل حدیث لوگ تھے۔ اس کے بارے میں جب مولانا عبدالخبیر عظیم آبادی جو اسی صادق پور خاندان کے تھے، جب پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، تحریک آزادی یعنی ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد میں جب صادق پور کا انہوں نے دورہ کیا اور ان کی عمارت میں، مولانا عبدالخبیر کی عمارت میں جو آج بھی اس کا سلسلہ قائم ہے، ان کی عمارت میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے عوام میں تقریر کیا اور خطاب کیا، تو خطاب کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانیوں کو، جو مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، سب کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور علماء صادق پور یعنی خاندان صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو وہ پلڑا جو علماء صادق پور کا یا خاندان صادق پور کا ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ سب کے سب اہل حدیث تھے، سب کے سب یہ سلفی العقیدہ تھے۔ کتنے لوگ تھے اس میں ڈاکٹر تارا چند کا بیان ہے، اے سی جوشی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں 5 لاکھ لوگوں کو کالا پانی اور سزائے موت دی گئی، اور اس میں سے یہ صادق پور کے لوگ تھے، اور بتایا جاتا ہے اسی کے بیان کے مطابق کہ 1 لاکھ جو تھے اس میں سے 1 لاکھ صرف اور صرف علماء تھے، اور اسی کے بیان کرتا ہے ایک بیان کے مطابق تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ یہ سب کے سب اہل حدیث اور سب کے سب وہابی لوگ تھے۔ دوسرے لوگوں کا بھی کردار رہا ہے، ہم اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کا جو کردار ہے بقول مولانا غلام رسول مہر کے کہ سمندر کے مقابلے میں چلو جتنی قربانیاں دوسروں کی ہے اور پورے سمندر جتنی قربانیاں مسلمانوں کی ہے، اور ان مسلمانوں میں جو میں نے صادق پور کے واقعے میں پنڈت جواہر لال نہرو کا بیان کیا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں علماء صادق پور جو اہل حدیث تھے ان کی قربانیوں کو رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا، تو سب سے زیادہ اس میں قربانی دینے والے یہ اہل حدیث تھے۔ کیا ان کے ساتھ میں معاملات کیے گئے؟ صادق پور خاندان کے قالین تھے، احمد اللہ نام تھا یا احمد، اس کا آگے کچھ نام ہے۔ تو عین عید کے دن جو تھا ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، پورے خاندان پورے گھر والوں کو عید کے دن صبح آپ کے گھر سے نکل جاؤ، محروم کر دیا گیا، اپنے گھر سے، جائیداد سے، مال و دولت سے یتیم ہو گئے۔ اور ایسے ان کے ایک بیٹے کا بیان ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ یتیمی اور موت ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہی ہے۔
عید کے دن اگر موقع ہو عید کی نماز پڑھنے جانے کا اور کوئی آپ کے گھر بلڈوزر آ کے چلا دے، کیا صورتحال بنے گی؟ آپ یہی سمجھیے کہ ان کے گھر بلڈوزر چلا دیا گیا، ساری جائیداد، مال و دولت اور سارا ساز و سامان حکومت کی جانب سے ضبط کر لیا گیا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جن کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی، اس میں علماء اہل حدیث پوری ایک لسٹ ہے، نام بنام تاریخ نگاروں نے لکھا۔ مولانا غلام رسول مہر جو 20 سال انہوں نے زندگی کا 20 سال صرف اس میں کھپایا انہوں نے کہ تحریک آزادی میں کن کن لوگوں نے، کن کن خاندان کے لوگوں نے قربانیاں دی، دیہات دیہات، قصبہ قصبہ، ان کے پوتوں سے، نواسوں سے اور گھر والوں سے جا کے ملتے تھے، تحقیق کرتے تھے، بزرگوں سے ملتے تھے مولانا غلام رسول مہر، اور انہوں نے اس عنوان پر قلم اٹھایا۔ ان کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھ کر کے آپ کو تاریخ کا اور اس کا آپ کو صحیح علم ہوگا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ تاریخ یعنی تحریک آزادی میں دوسروں کے ساتھ مسلمانوں کی بھی قربانیاں، یہ جملہ لوگ کہتے ہیں، اس کی سیاسی اسٹیج سے بھی آپ یہ سنیں گے، اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سینہ ٹھوک کر کہیے کہ تحریک آزادی میں ہمارے ساتھ بھی دوسرے لوگوں کا کردار، جب سب سے زیادہ خون آپ کے لوگوں کا بہایا گیا اور آپ کے لوگوں کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی، سزائے موت دی گئی، پورے خاندانوں کو تباہ و برباد کیا گیا، جائیدادیں لوٹ لی گئی، املاک سے محروم کیا گیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری قربانی دوسروں کے ساتھ ہے؟ یہ غلط ہے، تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں سینہ ٹھوک کے کہ ہمارے ساتھ بھی دوسروں کی قربانی ہے۔ خود گاندھی جی کا بیان ہے، گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ تحریک آزادی میں پہلا شہید وطن اگر کوئی ہے تو ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان کی موت پر آپ کتابیں میں پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں کہ جب اس کی شہادت ہوئی تو اس کے سینے پر ایک انگریز افسر نے پیر رکھ کے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ مطلب اس سے پہلے ان کی حالت پتلی تھی، خراب تھی۔ مسلمانوں نے بلکہ ایک غیر مسلم مورخ کا اور ایک انگریز کا بیان ہے کہ جب برطانوی حکومت نے اس نے رپورٹنگ کی تو برطانوی حکومت سے پوچھا کہ ہمارے لیے ہندوستان میں سب سے بڑا خطرہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ وہابی لوگ ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ انصاف سے ہٹ کر کے یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا جو نام تھا اہل حدیث، یہ انگریزوں نے دیا۔ سزائے لوگ بھی جا رہے تھے، سزائے کیا کالا پانی کی، وہاں کی جو آب و ہوا تھی، آدمی وہاں جا کے زہریلی آب و ہوا سے مر جاتا تھا، پیڑی میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹتے ہوئے اور مختلف قسم کی بدسلوکیاں کرتے ہوئے ان لوگوں کو وہاں تک لے کر جایا جاتا تھا۔ اہل حدیث عالم صادق پور غالباً ان کو جب سزا دی گئی تو 4x4 کا کمرہ دیا گیا، ایک برتن دیا گیا، اسی میں پیشاب پخانہ کرنا، 24 گھنٹے میں کتا باہر نکالتے تھے۔ اس کے باوجود وہ نمازیں پڑھتے تھے اور لوگوں میں دعوت تک کام کرتے تھے۔ ایک انگریز کا بیان ہے جب اس کو کچھ علماء کو اور کچھ مجاہدین آزادی کو جب بیڑی میں جگڑ کر کے لے کر جایا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا انگریز کہ ان کو دیکھ کر ایسا محسوس، یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ کہ ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ ہے اور یہ اپنے معاملے میں ثابت قدم ہے۔ علی میاں ندوی صاحب نے کہا تھا کہ مجاہدین آزادی کی قربانیاں دیکھ کر کے، ان کی ثابت قدمی دیکھ کر کے ہم کو صحابہ کرام کی قربانی کی یاد آتی، کیونکہ گلو کی بات نہیں ہے، ان کے جہاں جو شدت برتی گئی وہ دیکھ کر لوگ کہا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا جو نام تھا اس کو انگریزوں نے دیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، انہوں نے اہل حدیثوں کے یہاں، انہوں نے انگریز کے یہاں ایک درخواست لکھی کہ ابھی جو ہے تو وہابی کہہ کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کا نام اہل حدیث، ہم لوگ اہل حدیث ہیں، ہم کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہابیوں کے نام سے ان کو، اس میں کچھ کمی آ سکے، تو انگریزوں نے اس کو منظور کیا اور پھر ان کو اہل حدیث کا نام دیا گیا۔ پہلے بھی اہل حدیث تھے، امام ترمذی کی کتاب سنن ترمذی میں ذکر ملے گا، امام احمد کی کتابوں میں آپ کو ذکر ملے گا، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بعض اقوال میں ذکر ملے گا، اہل حدیث کا نام آپ کو وہاں ملے گا۔ یہ وہاں سے اگلے اس کی بات آئے بھی کہ ہندوستان میں جب اہل حدیث آئے تو کیسے آئے، کہاں کا ان کا نام آپ کو ملے گا، وہ پہلے تھے وہاں پہ۔ جب مولانا محمد حسین بٹالوی نے یہ معاملہ کیا تو یہاں پہ یہ نام، اس نام کو زیادہ شہرت ملی، تو لوگوں نے یہ کہا کہ انگریزوں نے ان کا نام اہل حدیث دیا، یہ بھی صحیح نہیں تھا، یہ ایک مقدمہ تھا، ایک مقدمہ جو بعض مقررین سے بھی کبھی کبھی خطا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہابی، جن کو وہابی کہا جاتا تھا مجاہدین آزادی میں، تو اس میں علماء اہل حدیث یعنی اہل حدیث اور دوسرے مسلک کے جو لوگ تھے دونوں اس میں کہے جاتے تھے، یعنی بریلویوں کے مقابلے میں دیوبندیوں کو اور اہل حدیثوں کو دونوں کو وہابی کہا جاتا تھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔
تاریخ کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کے مقابلے میں، بریلیوں کے مقابلے میں دیوبندی اور اہل حدیثوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے یہاں وہابی اور اہل حدیث صرف اور صرف خالص کتاب و سنت کے ماننے والے لوگوں کو ہی کہا جاتا تھا۔ آخر میں کیا ابھی تو ابتدا چل رہی ہے کہ ان چیزوں کو ہم جب جانتے ہیں، اور آج ہم جب ہندوستان میں یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے ہی سوال کیا جا رہا ہے، ہماری وہ تاریخ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے پرکھوں کی، اپنے اسلاف کی ان تاریخ کو یاد رکھیں، اس کو جانیں، اور یہ جذبہ کہ ان لوگوں نے کیسے اتحاد کے ساتھ دیگر مسالک کے لوگوں کے ساتھ بھی اتحاد کیا، غیر مسلم بھی اس میں شامل تھے، ان کے ساتھ اتحاد اتفاق کر کے کس انداز میں انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے یا بھاگنے کے لیے مجبور کیا، اور کس انداز میں انہوں نے کام کیا، اس کو بھی آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے حقیقی آزادی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے، اس کو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ آزاد کرے، اس کو عذاب آخرت سے اس کو پناہ ملے، اور یہ پناہ اس کو صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور عمل صالح کی بنیاد پر ہی مل سکتی ہے۔ آج ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شرک اور بدعت اور اس طرح کی جو خرافات ہے یہ لوگوں میں عام ہے، وہیں بوڑھے والدین کے ساتھ بدسلوکیاں عام ہیں، اور ایک طرف بے حیائی اور برائی کا بازار گرم ہے، یہاں تک کہ بے حیائی اور برائی کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، اس کو بڑھاوا دینے والے، اس کو وائرل کرنے والے، اس کو دیکھ دیکھ کر کے لذت اور مزہ لینے والے، یہ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ اور آج تو CCTV کا دور ہے اور موبائل کا دور ہے، یہ چیزیں بالکل عام سے ہو جاتی ہے، گرچہ یہ ہندوستانی قانون کے مطابق، ہندوستانی ایکٹ میں یہ چیزیں بھی جرائم کے زمرے میں آتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو برائی ہے، اس کو بار بار دیکھنے سے، فارورڈ کرنے سے، لوگوں میں بیان کرنے سے انسان کے دل میں اس کی قباحت کم ہو جاتی ہے۔ جب اس کی قباحت کم ہو جاتی ہے، شیطان یہیں سے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور یہیں سے اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ لہٰذا اس انداز میں بھی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سماج میں کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی عہدے پر فائز ہیں یا کہیں بھی ان کا معاملہ ہے، تو ہم اس کو اس انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ ان کا اپنا معاملہ ضرور ہے، یہ برائی بے حیائی ضرور ہے، اس کو ناپسند کیا جانا چاہیے، لیکن ہم اس کو کس انداز میں دیکھیں کہ اس سے ہمیں اپنی شخصیت کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر پریوار کو، سماج اور محلے کو اس سے نقصان نہ ہو۔ ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ دین کا ہمیں فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔